السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بور رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تکمیل عشق ناول ریونج بیس فورس بیس نکاح ایکسٹریم لو بیس نکاح ناول ہے لسنرز، ریٹن بائی منتہا چوہان۔ بہت ہی رومانٹک ایموشنل ہارٹ ٹچنگ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے کمنٹس اور لائک ضرور دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ نہیں بڑے بابا پلیز آپ کھل کر بات کریں، نوفل نے نہ سمجھی سے کہا تو پرویز صاحب نے اسے شاویز کے بارے میں ارادوں کے متعلق مکمل آگاہی دے دی۔ نوفل شاکڈ رہ گیا، اسے یقین نہ آیا کہ اس کے بابا جو اس کے لیے آئیڈیل ہیں وہ ایسا کچھ کریں گے۔ نوفل بیٹا، میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں۔ آنے والے وقت میں میری بیٹی کے لیے مسئلے مسائل صرف اس صورت میں کھڑے ہوں گے کہ ابھیان نے حور یعنی تمہاری بہن کو ٹھکرایا، اس لیے بہتر ہے کہ یہ رشتہ بڑے بابا۔ نوفل تڑپ ہی تو گیا، لیکن جس کرب سے یہ الفاظ پرویز صاحب نے کہے یہ وہی جانتے تھے۔ یا خدا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا ہی بھروسہ تھا مجھ پر، ٹھہرے اور نرم لہجے میں کہتا۔ اس کا نم لہجہ پرویز صاحب بھی محسوس کر گئے تھے۔ نوفل ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے۔ یہ وہ مان تھا جو نوفل نے پرویز صاحب کو بخشا۔ بند آنکھیں دھیرے سے مسکرائیں۔ بڑے بابا، مجھے آج ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی میری منقوہہ کی رخصتی چاہیے، نوفل مضبوط لہجے میں کہتا۔ وہ پرویز صاحب کو چونکا گیا۔ اندر آتے ابھیان کے قدم بھی وہی تھمے۔ بیٹا ابھی حیرت سے پوچھا۔ بڑے بابا، آپ کی باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں میجر نوفل خان اپنے رشتے بیوی سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ یہ رشتہ آپ سب بڑوں نے مل کر جوڑا ہے، میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے اور آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب مجھے لفظوں سے آپ کو یقین دلانا پڑے گا۔ آپ تو میرے اندر سے واقف ہو۔ نوفل کا لہجہ آخر میں ٹوٹا۔ ابھیان نے آگے بڑھ کر نوفل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھپکا۔ معاف کرنا بھائی، بابا نے یہ سب میری وجہ سے کہا، کیونکہ شاویز انکل کی باتوں نے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ہی۔ معاف کر دیں پلیز۔ ابھیان شرمندہ تھا۔ نوفل کھڑا ہوا۔ معافی نہیں، مجھے رخصتی چاہیے ابھی اور اسی وقت، نوفل نے کھڑے ہوتے اٹل لہجے میں کہا۔ ابھیان اور پرویز خان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ پرویز صاحب نے حامی بھری اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے پورا یقین ہے بیٹا، تم اپنی بیوی کی حفاظت خود سے ہی زیادہ کرو گے اور اس پر آنچ نہیں آنے دو گے، پرویز صاحب نے پرسکون ہوتے کہا۔ نوفل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھیان نے آگے بڑھ کر نوفل کو ایک بار پھر گلے سے لگایا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد حال نما کمرے میں موجود سب حیران تھے اور اچانک کیوں اکٹھا کیا سب کو؟ شاویز صاحب نے منہ کے زاویے بگاڑے اور وہاں سینے پر بازو باندھے کھڑے تھے۔ میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا کہ تم عید باندھی اور سب کو ایک نگاہ ڈالی۔ آپ سب کی موجودگی میں میں پرویز خان اپنی بیٹی مشال کا ہاتھ تھاما اور جو حیران نظروں اور دھڑکتے دل سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مشال کی آج نوفل کے ساتھ رخصتی کر رہا ہوں کہتے ساتھ ہی مشال کا ہاتھ نوفل کے مضبوط ہاتھوں میں تھما دیا۔ سب پہ یہ خبر ایک پہاڑ بن کر گری۔ شاویز صاحب کے سینے پر ہاتھ بندھے بے چینی سے نیچے گرے۔ انہیں یقین نہ تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ ابھی تو انہوں نے نوفل سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور پرویز صاحب اپنا کام کر گئے تھے۔ لاپ پیچھے قہر کی نظر ڈالتے اور وہاں سے نکلتے چلے گئے، جسے سب نے نوٹ کیا۔ ثروت بیگم نے آگے بڑھ کر نوفل اور مشال کے ماتھے پر باری باری بوسہ دیا اور پیسے واری آنکھیں خوشیوں سے جھلملائیں۔ فروا بیگم کے دل کی تو مراد بھر آئی اور جھٹ سے اپنا خاندانی لال دوپٹہ لا کر مشال کو اڑا دیا، جو حیرت کا بت بنی کھڑی کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی فی الحال تو اس نے اسی منہ میں بیٹھا میٹھا کیا اور نور چکھتی ہوئی بولی تو سب مسکرا دیے۔ ابھیان اویلیبل آئس کریم بہنوں کے ساتھ بے انتہا خوش تھا، مسکرا رہا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ آئس کریم کا بائٹ لیتے ماہر کی نظریں اسی کا طواف کر رہی تھی جو اسے مکمل اسے اگنور کیے ہوئے تھا۔ سیلفی ٹائم، نور پھر چہکی، جبکہ حور وہاں سے واک آؤٹ کر چکی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ نوفل اور مشال کو قریب کھڑے کر کے باقی سب ساتھ کھڑے ہوئے اور پھر نیدا بھی ابھیان اور پرویز کے درمیان میں کھڑی بے انتہا خوش تھی اور اس کے بازو پر ابھی بھی تک بندھی ہوئی تھی۔ ماہر بیٹا یہاں آؤ، پرویز صاحب نے جب دور کھڑی ماہر کو پاس بلایا تو مرے قدموں سے چلتی وہ پاس آئی۔ پرویز صاحب نے ماہر اور ابھیان کو ایک ساتھ کھڑا کیا، جو اندر سے تو پرسکون ہوا تھا لیکن ظاہر کچھ نہ کیا، اور ماہر آنسو ضبط کیے ابھیان کو نظر انداز کرنا دیکھ رہی تھی۔ نور نے کھڑے کھڑے مختلف پوز میں پوری فیملی کی بے شمار تصویریں لے لی اور پھر سب بڑے بزرگ وہاں سے ہٹ گئے
تھے۔ اب مشال اور نوفل کی تصویریں بناتی ندا تھی، اور جبکہ ابھیان اور ماہر کی سیلفیز نور اور دھڑا دھڑ لینے لگی۔ مشال شرمائی گھبرائی تھی تو وہیں منہ پر 12 بجائے ماہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ، رو کیوں رہا ہے؟ ندا کی آنکھوں کے آنسو، چہرے پر مسکراہٹ پرویز خان سے چھپی نہ رہ سکی تو اسے گلے لگاتے پوچھ بیٹھے، بابا سب اتنا اچانک، ابھی کی رخصتی اتنی اچانک، اور ابھی بھائی کا نکاح بھی ایسے اچانک، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے تھا نا؟ ندا نے باپ کو دیکھتے ہی بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں میرے بچے، میرے دل کی بات کہہ دی۔ سچی بابا، ندا نے خوشی سے باپ کو گلے لگتے کہا، اور پرویز صاحب نے سب کے سامنے صبح مشال اور نوفل کے ولیمے کا اعلان کر دیا۔ سب میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور مشال کے شرم کے مارے سر ہی نہیں اٹھ رہا تھا۔ نوفل اس کا شرمایا ہوا روپ آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ ندا پھر باپ کے کان میں تھی۔ پرویز صاحب کھلکھلا کر ہنسی، اچھا جی، کل صرف مشال اور نوفل کی نہیں بلکہ ابھیان اور ماہر کا بھی ولیمہ ہوگا۔ اس بات پر سبھی موجود وہاں تالیاں بجانے لگے۔ نور نے ماہر کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ماہر جو پرویز صاحب کی منع کرنا چاہتی تھی لیکن سب سے کے مسکراتے چہرے دیکھ کر وہ بول نہ سکی۔ وہ چاہ کر بھی ابھیان کے چہرے پر اداسی نہ ڈھونڈ پائی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری حور کو وہ ٹھکرائیں گے تو ان کی بیٹی نوفل کیسے اپنا سکتا ہے؟ شاویز صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا، اور تو اور ان کی بیوی ان کے خلاف تھی۔ چاہ کر بھی اپنے غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ قریب پڑا، اوس انہوں نے اٹھا کر زمین پر پھینکا اور پھر کرچی کرچی ہو گیا۔ تبھی فروا بیگم روم میں داخل ہوئی اور شاویز صاحب کے غصے کو دیکھ کر بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ ایک قہر بھری نظر ڈالتی ہوئی چپ سی ایک لفظ نے کی، کیسی ہو بیوی تم؟ شوہر بجائے کے ساتھ دینے کا حکم تم خلاف جا رہی ہو۔ غصے اور دکھ سے فروا بیگم کے روبرو ہوئے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں شاہ۔ فروا کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئی تھی۔ اور غلط؟ پھر میں غلط نہیں سمجھا، بلکہ میں غلط ہوں تم سب کی نظروں میں۔ آپ کے لہجے میں تم ہو ٹوٹے ہوئے وہ محسوس ہوئے۔ پھر بھر گئی، نہ آپ غلط ہیں اور نہ آپ کے بھائی، بس حالات اس وقت ہمارے اختیار میں نہیں۔ پلیز غصے میں کچھ مت کیجیے گا۔ فرماتے ہوئے روتے ہوئے وہ فروا روتے ہوئے اپنے محبوب شوہر کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے، میری حور، اس کا کیا؟ تم ماں ہونا، اس کی ماں ہو کے بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا چاہتی ہے، دل میں کیا ہے؟ شاویز ہار مانتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولے، سب جانتی ہوں، ماں ہو کے کیسے انجان رہ سکتی ہوں بھلا؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو کیسے باندھ سکتی جس کی زندگی میں پہلے کوئی اور ہو؟ اللہ میری دونوں بیٹیوں کے نصیب بہت خوبصورت لکھے ہیں، اور ہم خود اپنی بچیوں کو دعا میں رخصت کریں گے۔ اور فروا نے اپنے شوہر کو بہت پیار اور مان سے شوہر کو سمجھایا اور سر ہاتھوں پر گرا کر بیڈ پر بیٹھ کے فروا ابھی دھیرے سے ان کے پاس ہی ان کے کاندھے پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ کیا نوفل، آپ کا کچھ نہیں لگتا نہ چاہتے ہوئے بھی؟ شیو کا زبان پر پھسل گیا۔ حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تم کہہ رہی ہو جبکہ جانتی ہو کہ نوفل میرے لیے کیا ہے؟ شاویز نے دکھ بھرے شکوہ کیا۔ شاویز کی بات پر بے اختیار فروا ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاویز صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور فروا کھینچ کر اسے ہی گلے لگایا۔ فروا ان کے لیے کیا تھی یہ وہ خود نہیں جانتے تھے۔ آپ نے نوفل کو کیوں نہ سمجھا؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیوں نہ جانا کہ اسے اتنی بڑی آزمائش میں کیوں ڈال رہے تھے آپ؟ روتے ہوئے سینے سے لگی وہ شاویز کے غصے کو سلا گئی۔ تم مجھ سے گلہ نہیں کر سکتی؟ اسے دیکھا کیسے باغ کے بغیر رخصتی لے لی۔ نہ میں کون ہوں؟ کیا مجھے برا نہیں لگا؟ میری کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جانتے ہیں بابا آپ میرے لیے کیا ہیں؟ نوفل کی اچانک آمد سے دونوں چونکے آج پہلی بار بنا دستک کے ان کے روم میں آیا تھا، اور فروا فوراً پیچھے ہوئی۔ شاویز صاحب نے ہفکی سے رخ موڑ لیا۔ ناراض ہو گئے نا مجھ سے؟ روبرو ہوا باپ کے۔ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ بنا دیکھے آپ میرے رول ماڈل ہیں، میرے آئیڈیل۔ آپ جانتے ہیں نا میں نے آج تک کبھی آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ بہت مان سے پوچھا، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ میں ایک فوجی ہوں اور اپنے قول سے پھر نہیں سکتا۔ لہجہ مضبوط تھا، ٹھیک ہے مانتا ہوں ساری باتیں، لیکن رخصتی کا اتنا بڑا فیصلہ نہ میں نظر نہیں آیا تمہیں، اور نہ تمہیں بھائی صاحب کو بس ہمیشہ فیصلے سنانے آئے ہیں، اور آج بھی میری کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی میرے کہے کی ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ بابا ابھیان اپنی ہر بات پر بڑے بابا سے پہلے آپ سے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو کیا کبھی بڑے بابا نے اعتراض کیا؟ یہ رخصتی کی بات ہضم کر لینا۔ نوفل نے آنکھ بھی کرتے ہوئے مسکراہٹ ہونٹوں پر دباتے ہوئے کہا۔ شاویز صاحب نے ایک بھرپور گھوری سے نوازا اور پھر ایک کان کو پکڑ کر کہا تو وہ منہ دوسری طرف جانے موڑ گئے۔ اچھا بات تو سنیں نا، میری خواہش، میری ہر خوشی آپ دونوں کے بنا ادھوری، آپ جانتے ہیں نا
شاویز صاحب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کا رخ اپنی جانب موڑا۔ رہنے دو ڈرامے، اب کی بار صلح جو انداز میں بولے۔ ڈرامے تو نہ کہیں، اب ولیمہ آپ کے بغیر کرتا اچھا لگوں گا۔ شرارتی آنکھوں سے وہ سنجیدہ بولا اور شاویز صاحب کی شاکی نظروں سے اپنی محبوب بیگم کو دیکھا اور ایسا نہ دیکھے۔ رخصتی کے بعد ولیمہ تو سنت ہے کہتے ہوئے فروا مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی، سائڈلی یعنی سب طے ہو چکا ہے۔ شاویز صاحب پھر دکھی ہوئے تو دھیمی اسمائل دیتا وہ باپ کے بغل گیر ہوا۔ آپ کے بنا کچھ نہیں ہوگا بابا، آپ سب کچھ ہیں۔ ایک جذبے کے عالم میں کہتا وہ شاویز کو پرسکون کر گیا۔ معاف کر دینا، کان میں سرگوشی کی۔ تم سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا میں؟ آنکھوں کی نمی کے گوشوں پہ اب موجود تھی، لیکن اب چہرے پر سکون تھا جس نے نوفل کو پرسکون ہوا۔ آئی لو یو ڈیڈ، نوفل ہمیشہ کے لیے خوشی میں شاویز صاحب کو یہی کہتا تھا۔ وہ مسکرا دیے، اوکے ٹھیک ہے، شرارت سے آنکھ بھی کرتا ہوا کہتا وہ کنٹینیو، میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ آپ پھر سے وہیں دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا اور شاویز نے شکوہ کے انداز میں بیوی کو دیکھا تو وہ مسکراتی ان کے قریب آئی اور ہمیشہ کی طرح شاویز کے بال خراب کیے اور ان کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موندنی۔ لگتا ہے بیٹے کی بات کو سیریس لے لیا ہے، کہتے ساتھ ہی شاویز صاحب نے مسکرا کر بیگم کو باہوں میں بھرا تو وہ آج بھی شرما گئی۔ ان کی محبت لازوال تھی۔ بہت غلط کیا بڑے پاپا نے، سب نے مل کر۔ اگر کسی کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں تو اب نین بی کو بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ بستر کی چادر کھینچ کر نیچے پھینکی، ڈریسنگ ٹیبل سے سب کچھ اٹھا کر زمین بوس کیا اور اب وہ روئے جا رہی تھی، زمین پر بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا ہی کیوں؟ حور نے ہچکیوں سے روم کو روئے جا رہی تھی اور زمین پر بیٹھی چلی جا رہی تھی اور روتے ہوئے ہم کلام کی، میں نے تو سچی محبت کی تھی نا، سچے دل سے چاہا تھا، کیوں اپنے بال نوچنے کی خود کو اذیت دیتی؟ وہ انتہا پسندی پر پہنچی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، لیکن کوئی اس پاگل کو کیسے سمجھاتا کہ نصیب تو آسمانوں پر رب پہلے ہی جوڑ دیتا ہے اور پھر دنیا میں ہر جوڑ سے مل جاتا ہے اور یہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ جاتی تو اتنی اذیت نہ سہتی۔ روم میں انٹر ہوتے ہی نوفل کی نظر صوفے پر بیٹھی مشال پر جا ٹھہری اور ہاتھوں کی انگلیوں کو منڈوڑتے ہوئے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی وہ سخت مضطرب نظر آئی۔ نوفل کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تار آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ سنجیدہ سا مشال کے پاس آیا تو وہ چونکی اور ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ نوفل نے دھیرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ یہ سب یوں اچانک، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں اچانک بابا نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے لیا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ نظریں اٹھاتی ہوئی نوفل کے دل پہ اترتی جا رہی تھی۔ یہ فیصلہ بڑے بابا کا نہیں میرا تھا، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ مشال کو بری طرح چونکا گیا تھا۔ آپ کا؟ وہ جو گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ مشال کے سامنے آنے پر وہ رکا اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کوئی اعتراض ہے؟ اب کے لہجے میں تھوڑا غصہ بھی تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں۔ مشال کا دل ایک دم سے دھڑکا اور پلکیں جھکی۔ پھر اتنے سوال جواب کیوں؟ نوفل کے ماتھے پر بل پڑے۔ مشال نے حیرت سے نوفل کو دیکھا اور شاویز انکل، وہ بہت خفا۔ آپ کو ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ میرے بابا ہیں، میں ہینڈل کر لوں گا، روکھے لہجے میں کہتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا الگ رہا تھا، سب کی فکر ہے، سامنے شوہر کھڑا ہے اور اس کی اس جذبات کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ وہ واش روم میں گھس گیا اور باہر نکلا تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا ہے کہ چڑھتی نگاہ مشال پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آرام سے سو جائے، مجھے کام ہے کچھ اور دیر سے لوٹوں گا۔ خود پر پرفیوم چھڑکتا ہوا وہ مشال کو دیکھے بنا ہی لے گیا۔ دیکھ لیتا ہوں اور آنسو پی لیتا ہوں، اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں آپ۔ ابھیان کے روم میں انٹر ہوتے ہی ماہر نے طنز کا تیر پھینکا اور پل بھر کو اس کے قدم رکے۔ روم میں جانے لگا اور ماہر کو اگنور کرتا اسٹڈی میں وہ کف سلک ہو رہا تھا اور جل گیا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تڑک کر بولی۔ وہ ابھیان کے سامنے آ گئی۔ ابھیان نے غصہ ضبط کرتے خود کو بمشکل کچھ کہنے سے باز رکھا۔ واپس پلٹ کر وارڈروب کے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھا اور ایک بار پھر اس کے راہ میں ہائلو، آپ کو کیا اونچا سنائی دیتا ہے؟ آپ یوں مجھے اگنور نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی غصہ ہنوز قائم تھا۔ کپڑے دور بیڈ پر اچھالتے وہ ماہر کو دونوں ہاتھوں میں بازوؤں میں جکڑے دیوار کے ساتھ پن کر گیا اور اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اپنی ہیزل آنکھیں لکائے، کیا چاہتی ہو؟ بولو، غصے سے بولتا وہ ماہر کی بولتی بند کروا گیا۔ کچھ پل یوں ہی سرک گئے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، بولو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیا چاہتی ہو؟ آپ کی بار وہ زچ آتے وہ بھڑکا، آپ کو وہ سبز آنکھیں جملائی۔ ابھیان نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے خود سے قریب کیا اور سانسوں کی جل تھل میں ماہر کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ جھوٹ، مجھے چاہتی تو چھوڑ کر بھاگتی نا۔
ابھیان نے زہر بھرا تیر پھینکا اور کانپتے مجبور کر گیا اور ماہر کے آنسو بہہ نکلے۔ یوں پل پل مارنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مار ڈالو، دھیرے سے خود سے دور کرتا وہ نم ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتا رخ موڑ گیا۔ ماہر نے آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو خائل کیے۔ ابھیان نے آنکھیں میچی اور آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کیسے اعتبار کروں؟ ابھیان نے ٹوٹے لہجے میں کہا، میں ڈر گئی تھی بابا سائی نے میری وجہ سے ندا کو اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ مزید وہ کچھ نہ کریں، اس لیے خود کو پلیٹ میں سجا کر پیش کرنے جا رہی تھی۔ پلٹ کر اس نے بازو خود سے ہٹائے اور دکھی اور غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ ماہر کی آنکھیں جھکی، کیا جواب دیتی؟ ہاں، ہاتھ ابھی بھی ابھیان کے ہاتھوں میں تھے۔ ابھیان اس کے قریب ہوا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، اس لیے تم نے یہ قدم اٹھایا؟ نہیں، ایسا نہیں، ماہر نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بھروسہ ہوتا تو مجھ سے کہتی، ابھیان پرویز خان ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تکلیف دینا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھوس لہجے میں کہتا۔ وہ ماہر کو بہت کچھ باور کروا گیا، معاف کر دیں، مشکل روندے لہجے میں کہا۔ معاف تو کر دوں، اعتبار کیسے کروں؟ اب کی دکھ سے پوچھا۔ ماہر کی نظریں جھکیں اور اس کا سوال جواب نہ دیتا کے پاس آنکھوں ٹپ ٹپ گالوں سے بہنے لگے۔ ابھیان نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں سے آنسوؤں کو اپنے لبوں میں آنسو چونے اور ماہر کی دھڑکن پل بھر میں دھڑکنا بھولی اور ماہر کی آنکھوں کو چوما تو اندر تک لرز گئی۔ کہاں پھر تو وہ بھی ڈانٹ رہا تھا، غصہ تھا، ناراض ہو رہا تھا، اور کہاں اب دل میں بدلتے محبت کے رنگ ماہی کو اور بھی الجھا۔ مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا، کبھی بھی، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، آنکھیں موندے ماہر کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے اسے محسوس کر رہا تھا۔ وہ مان گیا، ناراضگی ختم کر دی۔ ماہر نے آگے بڑھ کر ابھیان کے فائنلی ماہر نے سکون کا سانس خارج کیا کہ سینے میں منہ چھپا لیا اور اس کی کمر کے گرد بازو خیل کیا۔ وہ دیوانی تھی، اس کی کہاں رہ سکتی تھی اپنے قلب اور عشق کے بنا؟ رضا کیا رپورٹ ہے؟ نوفل کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتا دی۔ اسی اثنا میں سکندر بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اب وہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ تم پر گولی ملک دلیر کے بندوں نے چلائی؟ نوفل سکندر کے پاس آیا اور اپنی لوڈ گن کو دوبارہ چیک کرتے ہوئے واپس ایک نظر نوفل پر ڈالی۔ اس نے گولی تو چلائی، لیکن اب میری گولی سے بچ نہیں پائے گا۔ لہجہ سپاٹ اور ارادہ مضبوط چٹانوں سا تھا۔ سر ملک دلیر ہی وہ بندہ ہے جو ڈرگ مافیا اور اسمگلنگ میں ملوث ہے، لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا ہے۔ کرنل باجوہ بھی اس کے قبضے میں تھے، انہیں وہاں قید کیا گیا یونیورسٹی میں جہاں وہ ملے ہمیں مرجم ان کی بیٹی۔ وہ ایک بلیک میل ہوتی رہی اور ان کے ہاتھوں اپنے والد کی وجہ سے، جبکہ وہ ہمارے پاس ہیں وہ نہیں جانتی۔ صرف بابا کو بچانے کے لیے وہ ان کی وجہ سے اس سازش کا شکار ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ وہ بھابھی کو بھی وہاں لے گئی۔ بولتے بولتے رضا نے زبان دانتوں کے نیچے رکھ لی اور بریک لگایا۔ سکندر کی تیز نظروں سے فوراً رخ پلٹا۔ نوفل کے رضا بھابھی کہنے پر کان کھڑے ہوئے، لیکن اس وقت وہ حملے کی تیاری میں تھے۔ انہوں نے ملک دلیر بیگ کو اپنی کسٹڈی میں لینا تھا اور کیونکہ وہ خود ایک موہرا تھا، ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا ان کا مقصد تھا اور اپنی ٹیم کے ہمراہ فوجی رات کے اندھیرے میں چھلاوے بنے ملک دلیر کے گھر چپ کے اٹیک کر چکے تھے اور وہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کو بھی ان کے خلاف کافی ثبوت مل چکے تھے اور وہ بھی کبھی بھی ملک دلیر کو اریسٹ کر سکتے تھے، اس لیے ان سے پہلے انہوں نے ملک دلیر کو اپنی کسٹڈی میں لینے کا فل پلان بنایا اور اس پر عمل درآمد بھی کر دیا۔ سخت سیکورٹی میں بھی وہ ٹیم ورک کے ساتھ خاموشی سے ملک دلیر کو سوتے میں انجیکشن دے کر اٹھا لائے کرنا چاہتے تھے اور اپنی پہلی کامیابی پر وہ ویٹ تھے۔ بلیک روم میں اسے قید کر دیا گیا اور اس کے ہوش میں آنے تک انہیں سارے خوش تھے کہ ضیاء یہ وقت تم نے بھابھی کس لیے بولا؟ نوفل جو رضا کو جانے کے لیے دیکھ رہا تھا جڑ سے پوچھ لیا۔ بھابھی؟ کون بھابھی؟ کیسی بھابھی؟ کہاں کی بھابھی؟ رضا سرے سے ہی مکر گیا۔ نوفل نے اسے ایک سخت گیر گھوری سے نوازا۔ رضا تم جاؤ۔ سکندر نے رضا کو چلتا کیا اور اس نے شکر کا سانس لیا اور فوراً رفو چکر ہوا۔ سکندر نے ایک فائل نوفل کی جانب بڑھائی۔ نوفل نے سوالیہ نظروں سے سکندر کو دیکھا اور فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ فون پر میل سے ابھیان کی آنکھ کھلی اور بیل بج رہی تھی۔ آنکھ ملتے ہی کان ریسیو کی۔ سر جی جاگ جائیں، مشن ہو بین کمپلیٹڈ۔ انسپکٹر شیردل کی کھٹکتی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ابھیان دھیرے سے مسکرایا۔ شیردل جو جیلوں میں موجود تھا، حقیقت میں وہ ابھیان کا قریبی دوست تھا، اس پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ابھیان نے سارا کام شیردل کے ذریعے ہی کروایا۔ اب بھی ایک مشن تھا، ماہر بی بی جو بازیاب کرانا، جسے آفتاب علی شاہ نے قید میں رکھا تھا۔ گڈ بی جان، ٹھیک ہے نا؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ بالکل، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے جناب،
آپ مجھے یہ بتائیں، آفتاب علی شاہ اور فرمان علی شاہ کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا تھا۔ انہوں نے جو اپنی بیوی سکینہ شاہ پر ظلم کیے اس کے ثبوت بھی مل چکے ہیں اور قاتل بھی وہی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے سسرال والوں کو لے جاؤں؟ ان کے سسرال تفصیل دیتے ہوئے شیردل پرجوش ہوا اور بہانے لمبی سانس سارے ٹھیک ہے وہ ابرار شاہ، اس کا پتہ چلا۔ ایک نظر سوئی ماہر پر ڈالی اور دل کو سکون سا ہوا۔ اس کی بھی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا جب دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیں گے۔ اور شیردل انسپکٹر نے مزید بتایا، ٹھیک ہے، آج ویسے بھی ولیمہ ہے تو ان کا جیل جانا زیادہ بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ کرے اور میری بیوی کو ڈسٹرب کرے۔ ماہر کے قریب ہو کر اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے دیوانہ وار اسے دیکھ گیا اور ایک جذبہ عالم سے کہا، جو حکم جناب، ولیمہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ شیردل نے چہکتے ہوئے کہا تو بہان مسکراتے ہوئے کال بند کی اور سائیڈ پر موبائل رکھا اور صاف شفاف چہرے معصومیت لیا۔ بہان کا دل میں اترا۔ بہان کو قریب پایا تو دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جان، دھیرے سے وہ منمنائی، جان کی جانب۔ بہان نے اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کی۔ تمہاں باتیں سننا تو نوفل پریشان ہوا تھا۔ سکندر نے اسے نکاح نامہ دکھایا تھا۔ قبیلے میں وہ جیسے پھنسے اور وہاں جو کچھ بھی ہوا اس دوران اس کا نکاح ہوا اور وہ کیسے وہاں سے نکلے، سکندر نے نوفل کو سب بتایا اور اپنے دوست سے زیادہ دیر کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ نوفل سے سب کہہ دینے کا لگا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ آپ تنگ نہ کریں، بچوں کی طرح پلکیں جھکا لی۔ بولے، میری جان، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ نہیں میں جا رہی ہوں۔ پلک جھپکتے ہی وہ اٹھی اور سیدھا واش روم میں گھسی اور بہان دل سے مسکرایا۔ گاڑی کو یوں ہی بلا مقصد سڑکوں پر دوڑاتے اس کے دماغ میں جھکٹ چل رہے تھے جو سکندر نے اسے بتایا اور اس کے پیپرز، ڈائیورس۔ بعد میں وہ بہت پریشان ہو چکا تھا۔ نوفل، یہ نکاح صرف کاغذی فارمیلٹی ہے، تم چاہو تو بنوا لو، میں ڈائیورس پیپر بنوا لو، میں سائن کر دوں گا۔ دل پر پتھر رکھ کر کس طرح سکندر نے یہ کہا تھا صرف وہی جانتا تھا یا اس کا خدا، لیکن وہ اپنی خاطر کسی معصوم کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ قدم قدم پر اس کی جان کو خطرہ تھا اور اس کی فیلڈ میں کشتیاں جلا کر شامل ہوا تھا۔ کبھی بھی کسی موقع پرست پر شہادت کے عہدے پر فائز ہونے پر کسی کو پیچھے رونے والا نہ ہو، اور نہ ہی ندا تو اپنے ساتھ جوڑ کر تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اور یہ ساری بات اس نے نوفل کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ فیصلہ لے چکا تھا، لیکن نوفل کوئی بھی اس بارے میں عمل کرنے سے پہلے بڑے بابا سے بات کرنا چاہتا تھا اور ندا سے بھی۔ صبح کے 5 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا اور سیدھا اپنے روم میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، سامنے ہی بیڈ پر وہ پورے استحقاق سے قبضہ جمائے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا، نماز کی صورت میں دوپٹہ ابھی بھی لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے روتے روتے سوئی۔ نوفل کو خود پر غصہ آیا کہ بہت ہی روڈلی رات کو وہ بات کر گیا تھا۔ خیر، آج ٹھیک سے کر لے گا، یہی سوچتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ مسٹر آفتاب علی شاہ اور فرقان علی شاہ، یو آر انڈر اریسٹ۔ وہ جو پولیس چوپے کی خبر سنتے ہی انڈر گراؤنڈ ہونے والے تھے، اچانک پولیس حملے نے انہیں سنبھلنے نہ دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ چھوڑو، ہمیں کس جرم میں گرفتار کر رہے ہو؟ آفتاب علی شاہ نے غصے سے خود کو چھڑاتے ہوئے گرایا، مسٹر پاشا، بہت سارے گناہ آپ کے سر ہیں اور سب سے بڑا جرم اپنی بیوی کے قتل کا۔ سارے ثبوت مل گئے ہیں، اور جو بھانجا ابرار شاہ کو چھپا کے رکھا ہے نا، اسے بھی گرفتار کر کے جیل نہ بھجوایا تو میرا نام شیردل نہیں۔ انسپکٹر شیردل نے آفتاب علی شاہ کے اسی لمحے میں گراتے ہوئے کہا، بہت پچھتاؤ گے تم اس دغا بازی پر۔ آفتاب علی شاہ نے دانت پیس کے دیکھا جائے گا، پہلے خود کو تو بچاؤ، پھر مجھے دھمکیاں دینا۔ لے چلو ان کو۔ آفتاب علی شاہ کو کہتے ساتھ ہی وہ پولیس کانسٹیبل سے بولا اور جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کو ہتھکڑیاں پہنائی اور پولیس جیپ میں لے گئے۔ اپر کلاس ایریا میں رہتے ہوئے وہاں موجود سارے معزز لوگوں نے ان کو دیکھا اور ساری عزت حق میں مل گئی۔ اینٹی سے لے کر گھر کے اندرونی تمام بیرونی حصوں کو بجلی کے کمکموں سے روشن کیا گیا اور پھولوں کی سجاوٹ سے لے کر الغرض پورا خان ویلا دلہن کی طرح سجایا گیا، اور رات کے اندھیرے میں ارینجمنٹ سیٹنگ میں چمک رہا تھا۔ مختلف کلرز پہنے ہوئے تھے اور ماہر اور بہان نے گرے کلر، جبکہ نوفل اور مشال نے رائل بلو کلر کی میچنگ سیم دونوں کی تھی۔ یہ عشق نہیں، آساں ایک آگ کا دریا ہے، تجھے مل کے ہی جانا ہے، جینے کا تو ذریعہ ہے۔ دونوں کپلز کی چھب ہی نرالی تھی۔ بہان نے تو نظروں میں ماہر کی نظر اتار رہا تھا، نظر تھی کہ ہٹ نہیں رہی تھی اور چہرے پر پیاری مسکان سے جائے وہ بہان کے جذبوں کو جگا رہی تھی، اور وہ دور کہیں
خود ہی انہیں ایک ساتھ خوش دیکھ کر اندر ہی اندر دل ملا رہی تھی، جبکہ شاویز سب بیٹی کو افسردہ دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھے۔ بیٹی کی خوشیاں خرید تو نہیں سکتے تھے، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر خرید لیتے۔ بظاہر سب کے ساتھ خوش دل اپنے اور بیٹی سے اور بیٹی کا درد محسوس کر رہے تھے۔ اور ہو جاؤ خوش، جتنا ہونا ہے، تمہاری زندگی کی آخری خوشی ہے یہ، ماہر دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ دونوں کو مخاطب ہوئی۔